فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. وقال في موضع آخر الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا یا اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین کا یا دین اسلام کی کسی بنیادی اصول کا اور اہم چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو اس بات پر اہل علم کا ہر زمانے میں اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ ایسا کرنا دین اسلام سے کفر ہے اور ارتداد ہے. ایسا کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے اور ایسے آدمی کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، چاہے وہ مذاق میں کہے چاہے وہ سنجیدگی کے ساتھ کہے، جو بھی اس کے کہنے کا معاملہ ہو، دین اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. اس پر ہر زمانے کے اہل علم کا اجماع رہا ہے. امام المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قاضی عیاض نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب علماء نے، ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے اہل علم نے باقاعدہ اس کے تعلق سے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کو گالی دیا یا آپ کی ذات میں عیب لگایا یا آپ کی شان میں گستاخی اور کوتاہی کی یا ان کے نسب میں عیب لگایا یا آپ کے دین میں کیڑے نکالے یا آپ کی کسی بھی خصلت کا، آپ کی کسی بھی سنت کا اس نے مذاق اڑایا یا کسی گندی چیز سے اس نے آپ کی تشبیہ دی یا آپ کی شان کو گھٹایا یا آپ پر اس نے لعنت بھیجی یا آپ پر اس نے بددعا کی یا آپ کی مذمت کی یا آپ کو نقصان پہنچانے کی اس نے تمنا ظاہر کی، خواہش ظاہر کی یا آپ کے کسی کلام کا، کسی حدیث اور سنت کا اس نے مذاق اڑایا، یہ تمام چیزیں دین اسلام کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کفر ہے، گویا کہ وہ دین اسلام سے نکل چکا ہے. اس پر باقاعدہ اہل علم کا اجماع ہے اور اجماع بھی ایک دلیل ہوتا ہے، اجماع بھی ایک دلیل ہوتا ہے، ایک حجت ہوتا ہے. جس پر اجماع ہو جائے اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اور اجماع جو ثابت شدہ ہو اور جس پر اہل علم کا ہر زمانے میں اجماع رہا ہو، باقاعدہ وہ ایک ثبوت ہے اور ایک حجت اور ایک دلیل ہے. اس کی دلیلیں قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس کے تعلق سے ملتی ہیں.
میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے جنہوں نے صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ما رأیت مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء، کہ یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو علماء ہیں، ان کے جیسا میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بہت زیادہ بڑے پیٹ والے، یعنی بہت زیادہ کھانے والے، ولا اکذب السنا، اور نہ ہی ان سے زیادہ ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے کسی کو پایا، اور نہ ہی ان سے زیادہ بزدل ہم نے کسی کو پایا۔ یہ بات ایک شخص نے کہی تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تو منافق ہے، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی اطلاع دوں گا۔ تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سورہ توبہ کی آیت کریمہ کو نازل کر دیتا ہے، جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم نے سنجیدگی سے نہیں کہی، ہمارا مقصد صرف ایسے ہی ٹائم پاس کرنا تھا، یا صرف ہم نے مذاق اور مزاح کے طور پر کہا، حقیقت ہمیں نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی نشانیوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر لیا، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اگرچہ تم منافق تھے اور تمہارے اندر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، تھوڑا موڑا جو ایمان بھی تھا وہ بھی تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے اور تم کافر ہو گئے۔ کسی نے مذاقاً بھی اور اس طریقے سے بغیر کسی سنجیدگی کے اللہ کے رسول کا یا قرآن کریم کا یا اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، میرے بھائیوں یہ بہت سنگین جرم ہے یہ، کیونکہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، یہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، اللہ رب العالمین نے دین بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اور صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں کسی بھی نبی کا مذاق اڑانا دین اسلام کے اندر کفر ہے۔ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہیں، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب پر ہمارا ایمان ہے، لہذا حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے ان میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، دین اسلام کے ساتھ کفر ہے اور دین اسلام سے نکل جانے والی بات ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی کی بات نہیں ہے بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے سب کا یہ حق ہے کہ ان کی تکریم کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، کیونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، دنیا کے سب سے مقدس گروہ ہے وہ انبیاء کرام کا، لہذا ان کا مذاق اڑانا گویا کہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا ہے، ان کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین گویا کہ ان کے بارے میں آگاہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ ہیں، لہذا ان کا مذاق اللہ رب العالمین کا مذاق ہے، اور جو اللہ کا مذاق اڑائے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے مذاق کے طور پر کہے یا سنجیدگی کے ساتھ کہے، معاملہ بہت گمبھیر ہے میرے بھائیوں، ہمیں دین اسلام سے محبت، دین اسلام کی توقیر، اس کا ادب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور اس طریقے سے آپ کے مقام اور مرتبے کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کے تعلق سے زبان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میرے بھائیوں دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے کے جو کفار ہیں، منافقین ہیں، غیر مسلمین ہیں، یہ ان کا شیوا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، انبیاء کرام کی ذات میں کیڑے نکالتے تھے اور اس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب وہ کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جو بھی آپ کی قوم کے لوگ گزرتے تھے سخروا منہ، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ تم کشتی کہاں چلاؤ گے، ریگستان میں چلاؤ گے، صحرا میں چلاؤ گے، کہیں پانی کا وجود نہیں ہے، کشتی تم کہاں چلاؤ گے، کشتی کس لیے بناتے ہو؟ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ رب العالمین ان کا مذاق اڑایا، اور اس طریقے سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ منافقین، یہ کفار، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور جو لوگ محنت مزدوری کر کے تھوڑا بھی لا کر کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہ لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ جو زیادہ دیتے تھے اللہ کی راہ میں، کہتے تھے ریاکاری کے طور پر دیتا ہے، اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جس میں صحابہ کرام نے دل کھول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور جنگ کے لیے سامان تیار کیا، اور کسی نے ابوبکر صدیق تو پورے گھر کا سامان لے کر کے آ گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان وہ لے کر کے آئے، اور اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ اور اس طریقے سے کئی سو گھوڑے اور کئی سو درہم اور کئی سو دینار اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو ریاکاری کے طور پر دیتے ہیں، اتنا دینے کی کیا ضرورت ہے، اور جو بیچارے محنت مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کر کے رکھتے تھے، تھوڑا بہت دیتے تھے، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کہتے اتنے پیسے سے کیا ہوگا، یہاں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، یہ تم نے تھوڑا سا دیا، اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے والا۔ تو ہر طرح سے یہ جو منافقین تھے، کفار تھے، اہل ایمان کا، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، فَيَسْخِرُونَ مِنْهُمْ، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا، یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، یہ دین اسلام کے اندر کفر ہے اور ارتداد ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، کہ یہ جو لوگ جرم کرنے والے ہیں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ لوگ اہل ایمان کا سے ہنستے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھ سے اشارے کرتے ہیں، آنکھ سے اشارے کرتے ہیں، آنکھ سے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا، ان پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑانا، یہ ہر زمانے میں کفار و منافقین کی یہ روش رہی ہے، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے کہ دین اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے۔ حتیٰ کہ اہل علم لکھا ہے کہ دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا دین اسلام سے کفر ہے۔ کوئی نماز کا مذاق اڑائے، کوئی زکوٰۃ کا مذاق اڑائے، کوئی حج کا مذاق اڑائے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی انسان کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھتا ہے اس کا مذاق اڑائے، اور اس طریقے سے کوئی جنت اور جہنم کا مذاق اڑائے یا فرشتوں کا مذاق اڑائے، تو یہ تمام چیزیں جو دین اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا میرے بھائیو دین اسلام کے اندر کفر ہے، کیونکہ اسلام کی مسلمات ہیں، اسلام کی بنیاد ہے ان چیزوں پر، لہذا ان پر ایمان لانا ہر اسلام مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مسلمان ہو، یا کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق رکھنے والا ہو، اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی شان کا، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے انسان کا شریعت میں حکم یہ ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اس میں کوئی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے کہ ایسے آدمی کی سزا قتل ہے، اسے دنیا کے اندر قتل کر دیا جائے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، دوسروں کے لیے نشان بن جائے، اور کوئی ایسا آدمی پھر اپنی زبان کو اللہ کے رسول کی شان کے تعلق سے غلط طور پر نہ استعمال کرے۔ سب کے لیے ہے یہ، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اللہ کے رسول کی شان میں اور کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، اس کی سزا دین اسلام کے اندر قتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ کافر ہے، مذاق نہیں اڑاتا، مشرک ہے، مذاق نہیں اڑاتا، اپنے دین پر باقی رہ سکتا ہے، اپنے کفر و شرک پر باقی رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین جن کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا، اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، ان کا اگر مذاق اڑاتا ہے، دنیا میں اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر وہ کافر ہے تو قتل کر دیا جائے گا، اگر مسلمان ہے اور توبہ کرتا ہے تو بھی اس کی توبہ اللہ اس کے درمیان میں ہے، اللہ اس کے درمیان میں ہے توبہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اگر قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا۔ لیکن دنیا میں لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے طور پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسے مسلمان کا قتل کرنا بھی ضروری ہے، ایسے مسلمان کو بھی قتل کر دے، اگرچہ وہ توبہ کرے، کہے میں توبہ کرتا ہوں، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ توبہ تمہارا اللہ رب العالمین کے درمیان، تم نے اس ذات کی شان میں گستاخی کی ہے جس ذات کا مقام اللہ کے بعد ہے،
تم نے انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی کی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا تمہیں عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں، ایسے آج مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے اندر قبرستان میں سے دفن بھی کیا جائے گا اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، اور لیکن یہ توبہ اس کے اللہ کے درمیان میں ہوگا، ورنہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے مذاق بن جائیں گے۔ ہر آدمی کہے گا کہ میں نے توبہ کر لیا، میں نے سچی توبہ کر لی، لہذا یہ توبہ اللہ اس کے درمیان میں ہے اور اس طریقے سے اسے قتل کر دیا جائے گا، جبکہ بہت سارے اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی، اس کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی، ہر حال میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت سنگین جرم ہے کسی مسلمان کا یا کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کہ اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں مذاق اڑا کر کے یا اس طریقے سے عیب جوئی کر کے یا کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مہین یعنی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے، ایذا پہنچاتے، تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے آخرت میں جہنم کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن کریم یہ فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اللہ رب العالمین کا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دینے والی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ وما هو بالهزل، یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے کہ قرآن کریم کا انسان مذاق اڑائے، قرآن کریم کا انسان استہزاء کرے، اس کی اہانت کرے، یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے بڑوں کے کلام کی انسان تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اس کے کلام کی تعظیم کرنا اور اس کے کلام کا ادب و احترام کرنا یہ کیا ہی ہم سے مطلوب ہے۔ لہذا اگر کوئی قرآن کریم کا مذاق اڑائے تو میرے بھائی وہ بھی کفر ہے، وہ بھی گویا کہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جن آیتوں سے باقاعدہ واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا، اس کے دین کا، قرآن کا، دین اسلام کے اہم مبادی کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا یا استہزاء کرنا میرے بھائیو دین اسلام کے اندر کفر ہے، اور ایسا کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے ایسے آدمی کو قتل کر دو، یعنی مسلمان سے جو کافر ہو جائے یا دین اسلام کو چھوڑ دے یا اس طریقے سے ایسا عمل کرے جو جس کے ذریعے سے دین اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، ایسے آدمی کو باقاعدہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 ایسے لوگ ہیں جن کا خون حلال ہے شریعت کے اندر، ایک تو آدمی جو شادی شدہ ہے زنا کر بیٹھے اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور دوسرا وہ ہے جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اسے بھی قتل کے قصاص کے طور پر اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اور تیسرا وہ آدمی ہے المفارق لدینہ، جو اپنے دین کو چھوڑ دینے والا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل جانے والا، کفر اور ارتداد کی راہ کو اختیار کرنے والا، ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے جو بھی دین اسلام کو چھوڑ دے کیوں قتل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ انسان دین اسلام کی رسوائی کا سبب بنے گا، اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ میں بھی مسلمان ہوا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ تو اسلام سب غلط ہی غلط ہے، اس کے احکام غلط ہیں، ساری چیزیں غلط ہیں، لہذا اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے گا، لہذا ایسے شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اسلام قبول نہ کرتا، اپنے کفر پر باقی رہتا، اپنے دین پر باقی رہتا، اپنی وثنیت پر یا اس طریقے سے اپنے دین پر باقی رہتا تو ایسے آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن دین اسلام قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرے گا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے کیونکہ دین اسلام میں ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قتل انہیں کون کرے گا؟ کیا قتل انہیں جا کر کے ایک عام انسان کرے گا یا کوئی مسلمانوں کی کوئی تنظیم کا ذمہ دار فتویٰ دے دے گا قتل کرنے کے لیے، وہ جا کر کے اسے قتل کریں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، قتل کرنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، حاکم وقت اسے قتل کرے گا،
قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، یہ لوگ قتل کریں گے، عام آدمی کسی کو بھی قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے. یہ شریعت کے اندر حرام ہے، یہ ناحق قتل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ اپنے نبی کی تعظیم کرنے والا، اپنے نبی کے مقام مرتبے کو جاننے والا ہے. لہذا ہمیں صبر کرنے کی ضرورت. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حاکم وقت تک یہ عدالت تک پہنچائے، ثبوتوں کو اکٹھا کریں، گواہوں کو اکٹھا کریں، لیکن اس کو قتل کر دینا میرے بھائیوں یہ کسی بھی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے. عدالتیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے حاکم ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، ان کے پاس جرم جائے گا، ان کے پاس کیس جائے گا، اس کیس کی تحقیق کی جائے گی. جرم ثابت ہونے کے بعد اگر حاکم وقت کا فیصلہ آئے گا تو حاکم وقت کے فیصلے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن عام آدمی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے اور قانون عام آدمی ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ حاکم وقت کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، حاکم وقت ہی قانون کو نافذ کرنے کا اس کے پاس پاور ہوتا ہے. یہ پاور ہر آدمی کو نہیں دیا گیا ہے. اگر یہ پاور ہر آدمی کو دے دیا جائے دنیا کے اندر بدامنی ہوگی، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، کسی بھی انسان کا خون محفوظ نہیں رہے گا اور سب کے خون اور سب کی عزتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اس لیے کسی بھی شاتم رسول کو اور کسی بھی اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرنے والے کی سزا گرچہ شریعت کے اندر قتل ہے، لیکن اس کو قتل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ایک عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اسے حاکم وقت تک پہنچائیں. جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر ایسا معاملہ نہیں وہاں پر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. آپ کا کام صرف لوگوں کو بتا دینا ہے، لوگوں کو نصیحت کر دینا ہے، اس کا حکم بتا دینا ہے، البتہ اس کے قدر پر لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو بلانا اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اس کے لیے معمور کرنا کہ تم جاؤ فلاں آدمی قتل کر کے آؤ، فلاں آدمی قتل کر کے آؤ، یہ میرے بھائیوں شریعت کے اندر بالکل حرام ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی شان میں جب گستاخی کی جاتی تھی، آپ کی اجازت ہوتی تھی تبھی اسے قتل کیا جاتا تھا. اگر آپ کی اجازت نہ ہوتی تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا. آپ کی شان میں کئی مرتبہ گستاخی کی گئی، لیکن آپ نے صبر کیا اور آپ نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. لیکن جن کو آپ نے مناسب سمجھا انہیں آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کو قتل کیا گیا. لہذا اگر آپ کی شان میں گستاخی بھی کی جا رہی ہو اور اس طریقے سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو بھی ہمیں اسے قتل کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ حاکم وقت سے قتل کرے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کے پاس بستر پر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی آدمی کو پاؤں تو کیا میں اسے قتل کر دوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تمہارے بھی نے کہا کہ تم قتل مت کرو اسے، گواہ لے کر کے آؤ. انہوں نے کہا کہ ہم ثبوت لے کر کے آئیں گے، گواہ لے کر کے آئیں گے، وہ اپنا ناجائز کام کر کے چلا جائے گا. تمہارے بھی نے فرمایا اے لوگوں دیکھتے ہو کہ ہفتے ساتھ کتنے غیرت مند ہیں، میں 7 سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ تعالی ہم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ کے حدود کی دنیا کے اندر پامالی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، رشوت لی جاتی ہے، سود لیا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے ملیمیٹ کر دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین صبر کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور بھی ہے. لہذا کسی کا قتل کرنا میرے بھائیوں یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، یہ جرم عظیم ہے، یہ ناحق قتل کرنا ہے. اور دنیا کے اندر جو 3 سب سے بڑے گناہ ہیں ان 3 گناہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ناحق کسی کو قتل کیا جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور جو نہ کسی قتل نہیں کرتے دوسرے نمبر پر ہے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے تیسرے نمبر پر ہے. یہ 3 گناہ دنیا کے اندر سب سے بڑے گناہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، توبہ کے بغیر اس کی مغفرت نہیں ہوگی. نمبر 2 کسی کو ناحق قتل کرنا یہ دوسرے نمبر پر اس کائنات میں گناہ ہے. تیسرا کسی کے ساتھ زنا کرنا یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا میرے بھائیوں کسی کو اگر کوئی ایسا کرتا ہے ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اسے حاکم وقت تک پہنچا دیں. اسے قتل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر مان لیجئے حاکم وقت اسے سزا نہیں دیتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہم اس کے لیے دکانوں کو جلائیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں اور اس طریقے سے املاک کو نظر آتش کریں اور اسے راستہ جام کر دیں، یا اس طریقے سے اور کوئی ایسی حرکت کی جائے جو اسلام جس سے بری ہے. اسلام اس طرح کی کسی چیز کی تعلیم نہیں دیتا. حاکم وقت نے سزا نہیں دیا، قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے. ہمیں بھی غیرت ہے، ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہر مسلمان کو محبت ہے، لیکن محبت کا ایک ضابطہ ہے.
کیا اللہ کے رسول کے صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ کیا اللہ رب العالمین کو اپنے نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا اس طریقے خلفائے راشدین کو اللہ کے رسول سے محبت تھی؟ سب کو محبت تھی. سب کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرے گا مسلمان ہی نہیں ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے بچوں سے، دنیا والے تمام لوگوں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اسلام یہ جذبات کا نام نہیں ہے. اسلام ٹھوس بنیادوں کا، ٹھوس ضابطوں کا، ٹھوس اصولوں کا نام ہے. اسلام دلیلوں کا نام ہے. اسلام برہان اور حجت کا نام ہے. اسلام جذبات کا اور عقل کے کو استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. لہذا اگر انہیں سزا نہیں دی جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان سے انتقام لینے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ضرور انتقام لے گا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. جو نہیں دے گا سزا وہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قانون کو دنیا کے اندر نافذ کریں. کسی کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کو مارو، لیکن کون اسے مارے گا؟ ماں باپ اسے ماریں گے. ایک عام آدمی کو اس کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر ایک عام آدمی دوسرے بچے کو مارے گا، دنیا کے اندر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، آپس میں لڑائی ہوگی، آپس میں جھگڑا ہوگا، اور لوگ اسے بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے قتل عام کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیو، اسلام کا اصول کتنا سچا ہے، کتنا پیارا ہے. اسلام یہ سلامتی والا دین ہے. اس میں ہر انسان کے خون کی حفاظت کی گئی، ہر انسان کی عزت کی حفاظت ہے اس کے اندر. اگر انسان جذبات میں آ کر کے قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے. اسلام اس سے بری ہے. لہذا یہ ساری چیزیں جو مظاہرات کر کے گاڑیوں کو، اور جو بیچارے معصوم لوگ ہیں اور جن کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو تکلیف دینا، ان کو مارنا، ان پیٹنا، ان کی گاڑیوں کو جلا دینا، نظر آتش کر دینا دکانوں کو، اور اس طریقے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دینا، مارنا، یہ میرے بھائیو قانون ہاتھ میں لینا ہے. یہ دین کے حدود کی پامالی کرنا ہے. دین اسلام کے اندر اس طرح کی کسی بھی تعلیم کا حکم نہیں موجود ہے. اسلام نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر وہ سزا نہیں دے گا، قیامت کے دن اس کی بات پرس ہوگی، اس سے سوال کریں. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، خود اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، بچوں کی دینی تربیت کریں، گھر والوں کی دینی تربیت کریں، گھر والوں کے اندر دینی، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، خود اسلام پر عمل پیرا ہوں، لوگوں کو اور اس طریقے گھر والوں کو اسلام پر عمل کرائیں، اور لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں. اگر کوئی مانتا الحمدللہ، نہیں مانتا ہماری ذمہ داری یہاں پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے. قانون ہاتھ میں لینا یہ صرف حاکم ملک کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، یہ پاور دیا ہے. لہذا ایسا کوئی بھی عمل کرنا جو قانون کے خلاف ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جو اللہ کے رسول کا، اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا انتقام لے. ہمارے نبی کا مذاق اڑانے والا دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ایسے آدمی کے لیے رسوائی. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ فرما دی انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں. ہمارے نبی کا نام محمد ہے. محمد کا مطلب جس کی تعریف کر دی گئی ہو. لہذا جو محمد کی تذلیل کرے گا، محمد کی شان میں توہین کرے گا، وہ گویا کہ خود اپنی تذلیل کرتا ہے، وہ خود ذلیل ہوتا ہے. محمد کو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں گستاخی کرنے سے آپ کی شان میں کبھی کبھی واقع نہیں آئے گی. آپ تو چراغ ہیں، آپ تو آفتاب و ماہتاب ہیں، اس دنیا کے سب سے افضل نبی اور رسول ہیں، سید البشر ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا، کسی ذات مبارکہ کا مقام مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے. ان کی شان میں کوتاہی کرنے والا خود اپنی شان گھٹانے والا ہے. سورج اور چاند میں کیڑے نکالنے والا خود اپنی توہین کرنے والا ہے. آپ تو آپ کا وہ ماہتاب ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو محمد بنا کر کے پیدا کیا ہے. آپ کے لیے جھنڈے آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن تعریف کا جھنڈا ہوگا. لیا الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. پوری کائنات، پوری انسانیت آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی. یہ مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے نبیوں کے امام، سب کے امام ہیں. آپ سب کو امام بنا کر کے اللہ آپ کو سب کا امام بنا کر کے بھیجا. اس سے اگر کوئی آپ کی شان میں توہین کرتا ہے، خود اپنی توہین کرتا ہے، وہ خود ذلیل ہے، وہ ملعون ہے. دنیا آخرت میں ایسے آدمی پر لعنت ہوگی اور آخرت میں عذاب مہین اور دردناک عذاب الگ سے اس کا انتظار کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے انتقام لے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارے نبی کی شان کا مقام گھٹاتے ہیں. ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی عذاب سے دوچار کرے اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب اللہ رب العالمین تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے دین پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے کل توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، اور جو ہماری وفات
بات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو آمین رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.